میرا گمان ہے جان ایلیا، یہ خیال ملال اور خیر و جمال کے شوق وصال کی ایک سرما زدہ شام ہے جو اداس بھی ہے اور جس میں آنے والے دنوں سے مہربانی کی ایک آس بھی ہے۔ یہ آس میرے اور تمہارے یاس زدہ دلوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ میں تم سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس بات کے طور پہلوؤں کے بارے میں تم مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہو۔ مجھ سے زیادہ کیوں جانتے ہو؟ مجھ سے زیادہ اس لیے جانتے ہو کہ میں تو بس ایک شاعر ہوں۔ شاعر یعنی ایک خیالی آدمی ہوں، اور ایک خیالی آدمی کسی بات کے طور پہلوؤں کے بارے میں جاننے کی بھلا کیا استطاعت رکھ سکتا ہے؟ بہرحال جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آس اور امید ہوتی ہے۔ اور میرے لوگوں، سنوائی کی پوری گرم جوشی کے ساتھ میری ایک کہن سنو، اور وہ کہن یہ ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں آس اور امید کا دامن نہ چھوڑیو، اس لیے کہ لمحے لمحے اور آن کی آس اور امید ہی تو زندگی ہے۔ اب ہم نئے سال کے دائرہ اثر میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اپنے ادیب اور دانشور بھائی معراج رسول کے اور تمہارے سانسوں میں زندگی اور فرو زندگی کی جاں پرور حرارت محسوس کرنے کی بڑی خواہش رکھتا ہوں۔ ہم پچھلے دنوں اچانک ایک نئی صورت معاملہ سے دوچار ہوئے ہیں، یعنی محترمہ بے نظیر کی حکومت کی برطرفی سے۔ میں نے غلط کہا، ہرگز کوئی نئی صورت معاملہ نہیں تھی، یہ تو پرانی اور بار بار پیش آنے والی صورت ہائے معاملہ میں سے ایک صورت معاملہ تھی، اور یہ ایک ایسا امر ہے جس کے ہم پورے دل کے ساتھ خوگر ہو چکے ہیں، اور کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح کی ہر صورت معاملہ سے ایک خاص طور کی رونق یا کم سے کم ایک دل بہلانے والی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اور انیق احمد پچھلے دنوں لاہور میں مشہور مطبوعاتی ادارے الحمد کے مہمان تھے۔ الحمد ایک ناشر یا مطبوعاتی ادارہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لاہور کے شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کا ایک ہنگامہ خیز مرکز بھی ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا بانی اور میرا چھوٹا بھائی صفدر حسین ایک مقناطیسی شخصیت کا مالک ہے۔ الحمد کی شام گاہی محفلوں میں مجھے صرف لاہور ہی کے ارباب دانش و بینش کے افادات سے مستفید ہونے کا موقع نہیں ملا، بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے لاہور آنے والے اور الحمد کی محفلوں کو رنگ میں لانے والے نوجوان اور جوان نسل، پختہ عمر کی نسل اور بزرگ نسل کے اہل دل اور اہل نظر حضرات کی ایک قابل ذکر تعداد سے ملاقات کرنے اور بہت اہم قومی اور سیاسی مسئلوں اور معاملوں کو سمجھنے کی ثروت بھی نصیب ہوئی۔ میں نے برسوں پہلے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کراچی کے رہنے والے پاکستان کی سیاست گری یا سیاست گردی کے بارے میں صرف اسی قدر جان سکتے ہیں جس قدر کراچی کے تجارت پیشہ اور ہرزہ اندیشہ اخباروں کا ایک سادہ لو قاری، بلکہ زیادہ بلیغ معنوں میں ایک لالو کھیتیا قاری، سادہ لو قاری جان سکتا ہے، چاہے وہ کراچی کے مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں۔ یہاں عرض کر دینا ضروری ہے کہ لالو کھیتیا صرف وہ شخص نہیں ہوتا جو کراچی کی لالو کھیت نامی بستی شہرہ یا آفاق بستی میں رہتا ہو، اور اس لالو کھیت کو لالو کھیت کے بجائے لیاقت آباد کہے جانے اور کہلائے جانے پر حد درجہ اصرار ہو، بلکہ ہر اردو بولنے والا لالو کھیتیا ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو۔ کراچی کے کسی بھی علاقے کا کیا ذکر، چاہے وہ پیرس اور لندن میں رہتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ لالو کھیتیا در حقیقت ایک آفاقی مزاج رکھنے والی قوم کا نام ہے جس کی مادری زبان اردو ہے۔ ہندوستان کے اردو بولنے والے بھی سب کے سب لالو کھیتیے ہیں، اور اگر اردو بولنے والی اس قوم کے ماضی کی طرف جاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میر تقی، میر مرزا غالب اور میر انیس بھی لالو کھیتیے ہی تھے۔
میرے عزیزوں، یہ ایک عجیب و غریب تاریخی اور تہذیبی نکتہ ہے جس پر بڑی دل جمعی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مظلوم، معصوم اور یکسر بے مفہوم لالو کھیتیے پاکستان کی سیاست کے بارے میں نہ پہلے کچھ جانتے تھے اور نہ اب جانتے ہیں۔ ان کی قابل رشک باخبری صرف چانڈو خانوں کی افواہوں کی ساکھ پر گزر بسر کرتی ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کراچی کی دیگر اقوام بھی حکمراں معاشرے کے معاملات، اس کی حرکات اور اس کی شرمناک فعلیات کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کوئی لالو کھیتیا۔ اکتوبر کے شاید تیسرے ہفتے کی بات ہے کہ مشہور شاعر، ادیب اور صحافی برادر عزیز ڈاکٹر حسن رضوی نے روزنامہ جنگ کے دفتر میں مجھ سے میرے پنجاب کے دوران قیام کے تاثرات کے بارے میں سیاسی نوعیت کے سوال کیے اور کہا کہ آپ کے جوابات اخبار میں شائع ہوں گے۔ میں نے کہا، حسن میاں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جوابات کا حاصل یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر میرے اندازے کے مطابق اپنی مقبولیت سے بہت ہی رضاکارانہ اور فراخ دلانہ طور پر دستبردار ہو چکی ہیں، اور مجھے سخت افسوس ہے کہ پنجاب اب انہیں سہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے افسوس یوں ہے کہ میں ان کا بہی خواہ رہا ہوں، اور یہ میری محرومی ہے کہ مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ نواز شریف ان کا نعم البدل ثابت ہوں گے یا نہیں۔ مجھے جدا جدا پیڑھیوں کے جن لوگوں سے پنجاب کے نفس اور نفسیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا، میں ان کے نام معتبر نام گنانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہیں حضرت احمد ندیم قاسمی، حضرت قتیل شفائی، جناب احمد راہی، شہزاد احمد، ظفر اقبال، راجہ رسالو، بزرگ شاعر اور ادبی صحافی جوش لاہوری، پروفیسر عقیل احمد، علامہ سید جنید غزنوی، ڈاکٹر حسن رضوی، خالد احمد، انگریزی صحافی اور اردو شاعر سید حماد غزنوی، منصورہ احمد، ڈاکٹر سید خورشید رضوی، مرزا رضی الرحمن، ذکا الرحمن، منور سعید، شعیب بن عزیز، پروفیسر معین نظامی، عباس تابش، صفدر حسین، سعود عثمانی، مقصود وفا، پرویز ہاشمی، گلزار پاویل، فیضی، راشد اقبال، فضل حسین راہی، ماہر نفسیات علیم، پولیس افسر اور پنجابی اور اردو شاعر ویر سپاہی، ممتاز صحافی اور ادیب تنویر ظہور، عمر زماں، تنویر عباس نقوی، سید جمشید رضوی، غلام محمد صالح، احمد فرید، مظفر حسین، فیصل حنیف اور شہاب یار خان وغیرہ ہم۔ الحمد کی محفل شام گاہی میں ایک دن عباس تابش اور الحمد کے بانی صفدر حسین نے مجھ سے کہا کہ جون بھائی، آج تو ہم آپ کی قوالیاں سنیں گے، ویسے بھی ہم آپ کے ہم نوا ہیں۔ میں نے کہا کہ باولے ہو گئے ہو، پنجابی کہیں کہ تم قوالیاں سننا چاہتے ہو اور یہاں طبلہ ہی تڑکنے والا ہے۔ وہ دونوں میری بات سن کر سراپا سوال ہو گئے۔ میں نے کہا، عباس تابش تو بھی سن اور صفدر حسین تو بھی، کہ بے نظیر جا رہی ہے۔ وہ دونوں باولے کہنے لگے کہ نہیں جون بھائی، ابھی نہیں۔ یہ سن کر عمر زماں نے، جو لندن میں کئی برس منجم کی حیثیت سے گزر بسر کر چکے ہیں اور اردو اور انگریزی کے شاعر اور مصنف ہیں، کہا، جون بھائی سچ کہہ رہے ہیں، محترمہ بے نظیر 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چلیں گی۔ اور عمر زماں کی یہ بات حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ کاش ایسا ہونا وقت کا تقاضا نہ ہوتا، پر جو ہوا سو ہوا۔ اب جو کچھ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے کشکولوں میں ہے وہ حادثوں اور سانحوں کے خدشے ہیں اور کچھ امیدیں۔ ہمیں حادثوں اور سانحوں کے خدشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ حادثوں اور سانحوں کے خدشے تو کیا، ہم تو حادثوں پر حادثے اور سانحوں پر سانحے بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی خوش نصیبی کے احساس سے بے سروکار نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے کشکولوں میں امیدیں بھی ہیں، ارجمند امیدیں، اور یہ بہت ہی خجستہ اور فرخندہ حقیقت ہے۔ میرا گمان ہے، تم میرے اس گمان کو میری خواہش کہہ لو، کہ اب بدتر سے بدترین نہیں پیش آئے گا، اور ہمیں شاید اس بات پر پورے دل کے ساتھ خوش اور خرسند ہونا چاہیے۔
ہے کہ نہیں؟ میں آخر میں جس بات کو حاصل کلام سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پنجاب کے 2 مہینے کے قیام کے دوران جو بات بڑی دل انگیزی کے ساتھ محسوس کی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے خواص ہی نہیں، عوام بھی سیاسی اور اجتماعی مسئلوں کے معاملے میں پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور باشعور ہو چکے ہیں، اور میں اس کیفیت کو اپنی اور پوری قوم کی بڑی اقبال مندی اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔